میں پیٹرول پمپ پہ رکا، پیٹرول پمپ پہ بڑا لمبا سفر تھا تو تھک گیا، تو بچے نے ایک جگہ گاڑی روک دی تو میں نے کہا ذرا ٹانگیں کھولتا ہوں، باہر نکلا تو اب وہ پیٹرول پمپ والا رسید بنا رہا تھا۔ کوئی آدمی نا گیلن میں اور بوتل میں پیٹرول ڈلوانے آیا ہوا تھا تو وہ رسید بنوا رہا تھا، تو وہ پیٹرول پمپ والا کہنے لگا کہ رسید تیری مرضی کی بنانی ہے کہ مالکوں کی مرضی کی، اس کو کہہ رہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں میری مرضی کی بناؤ، مالک بڑا ظلم کرتے ہیں، تو میری مرضی کی بناؤ۔ تو اب وہ میرے کانوں میں آواز گئی تو میں اس کے قریب گیا، حالانکہ بیچارے کے کپڑے سارے گریس سے بھرے ہوئے تھے، ہاتھ بھی سارے الجھے ہوئے تھے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار ایک بات بتا، اگر مالک ظالم ہوگا تو تو بھی ظالم ہو جائے گا۔ تو اس وقت تو وہ مظلوم ہے، تو ظالم ہے، اس لیے کہ اس نے تجھے پورے پیسے دے کے بھیجا ہے، تو یہاں غلط بل بنوا رہا ہے۔ تو نیچے سے یہ کام شروع ہوتا ہے تو اوپر تک چلتا ہے، اوپر تک۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کرتا تھا، تو اس کی ایک ہی بیٹی تھی، جوان 20 سال عمر تھی، تو بچی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی۔ بڑا اس کے پاس مال تھا، بڑی دولت تھی، اور بس یہ میں نے ایک بات شروع میں کی ہے کہ خواہشات کم رکھیں گے تو رزق حلال ہوگا، اور اگر ارادہ ہوگا نا کہ جب میں جاؤں اسلام آباد تو وہاں بھی میرا اپنا ہی مکان ہو، اور جب میں مانچسٹر ایئرپورٹ پہ اتروں تو وہاں بھی میری اپنی گاڑی پہنچی ہو، اور جب دبئی کے ایئرپورٹ پہ گاڑی لینڈ کرے تو وہاں بھی بس اپنی، یہ چکر ہے، یہ اس چکر سے انسان چکر میں رہتا ہے، نکل نہیں پاتا، اور یہ حال میں مزید کی دوڑ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا دیہاتوں میں ماحول ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی پردیس جاتا تھا تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں جا رہا ہوں سعودی عرب، 2-4 سال لگا کے واپس آؤں گا، پھر یہیں کوئی کام کروں گا۔ پھر وہ 2-4 سال لگانے گیا ہے اور 40-35 سال ہو گئے واپس آیا نہیں، اس لیے کہ جس گھر میں پہلے 10,000 سے گزارا ہوتا تھا وہاں اب 1.5 لاکھ سے بھی نہیں ہو رہا۔ خواہشات بڑھ گئی ہیں نا، وسعت آ گئی۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں وہ اکثر آتا تھا تو آپ اس کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمارے تو بڑے بڑے یارانے رہتے ہیں، کئی دفعہ اپنے آپ پہ بھی بڑا افسوس کرتا ہوں کہ اس شخص کی دوستی کو زمانہ گزر گیا ہے پر ہم اس کو بدل نہیں سکے، کمزور ہے نا جی، تاثیر بھی تھوڑی ہے، تو کئی دفعہ اپنے اوپر تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو اثر ہی نہیں ہو سکا۔ تو وہ اکثر آتا تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میاں بدل جائے کہ تو تیری بیٹی ہے وہ بھی معذور ہے بچپن سے، اتنی دولت کہاں لے جائے گا۔ ایک دن سویرے سویرے آ گیا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ تو رو پڑا، کہنے لگا حضور آج بدل گیا ہوں، مجھے توبہ کرا دیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ 14-15 سال کا مزدور بچہ ملا ہے اور مجھے بدل گیا۔ پیر بچہ نہیں کہا، شہزادہ نہیں، صاحبزادہ نہیں، کیا کہا؟ بولیے۔ آپ اصل میں امیر لوگ ہیں نا اس لیے نہیں بول رہے، مزدور ہوتے تو بول پڑتے۔ کون بچہ جی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مزدور، یعنی مزدور بھی دینی انقلاب برپا کر سکتا ہے، تاجر بھی دینی انقلاب برپا کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ 14-15 سال کا مزدور بچہ، آپ نے فرمایا ہوا کیا؟ تو وہ کہنے لگا حضرت جی کل نا میں بازار سے میں نے 10 کلو مچھلی خرید لی، کچھ اور سامان بھی خرید لیا، تو مجھے گھر جانا تھا، گرمی بڑی سخت تھی تو اتنا سامان اٹھا نہیں سکتا تھا، تو میں چوک میں گیا جہاں مزدور بیٹھتے ہیں، تو ان میں ایک 14-15 سال کا بچہ نظر آیا، اس کے چہرے پر روشنی بڑی زیادہ تھی۔ میں نے کہا جس کو کام دیتا ہوں، تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہا کروں گا۔ میں نے کہا اتنا سامان ہے، فلاں محلے کی فلاں گلی میں پہنچانا ہے، تو کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے کہا 3 دینار۔ سودا طے ہو گیا، اس نے سامان اٹھایا، میرے ساتھ چلنے لگا، ظہر کی اذان ہو گئی رستے میں، کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ دوں؟ کہتے میں ایک جگہ بیٹھ گیا اور وہ نماز پڑھنے چلا گیا۔ کس قدر وہ آدمی کم نصیب ہے کہ جو اذان ہو تو مسجد والی گلی میں بیٹھا ہو اور مسجد جانے کی توفیق نہ ہو۔ کہا جناب میں باہر بیٹھ گیا، وہ نماز پڑھنے لگا، باقی لوگ دیر سے آئے، وہ نماز پڑھ کے جلدی لوٹ آیا۔ تو میں نے کہا بیٹے جلدی آ گئے ہو؟ کہنے لگا چچا میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، بعد میں پڑھ لوں گا۔ آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ کام چور ہے، یعنی مزدور کو تو یہ ایسا نہیں نہ کرنا چاہیے کبھی ادھر نکل جائے تو کبھی ادھر نکل جائے۔
تو میں نفل بعد میں پڑھ لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ اب مجھے اس سے تھوڑی محبت ہو گئی اس عمل کے سبب سے، تو رستے میں جب وہ جا رہا تھا تو اسے پسینہ زیادہ آ گیا، شدید گرمی تھی، تو پسینہ جب زیادہ بڑھا تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، میں اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا چچا میں نے 3 دینار مزدوری طے کی ہے، اگر تھوڑا دیر آپ اٹھائیں گے نا تو پھر میں 3 پورے نہیں لوں گا، تھوڑے کم لوں گا، اس لیے کہ یہ طے ہوا تھا، یہ طے ہوا تھا، رزق کھانا ہے تو طیب کھانا ہے، حلال کھانا ہے۔ یہ بات تھوڑی ہے کہ کچھ کام آپ بھی کریں، نہیں آپ نے طے کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ آپ نے جب ایک چیز کو طے کر لیا تو اس کے اندر آپ رہیں گے۔ یہاں تو بڑا عجیب ماحول ہے، لوگ سمجھتے ہی نہیں چیز کو، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ہے جی، میرے جیسا تو آپ کو اچھا انسان ملے گا ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی ادائیں مجھے بڑی بھا گئی، میں اسے گھر لایا، دوپہر کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ بھی نہیں تھا۔ میں نے نا گھر کے اندر سامان رکھا تو بیوی کو بتایا کہ بچہ بڑا نیک ہے، تو وہ کہنے لگی کہ دوپہر کا کھانا پک گیا، اسے کو روٹی کھا لے۔ تو میں نے اس کے ہاتھ میں 3 دینار رکھے، تو میں نے کہا بیٹے ایک بات مانو گے؟ تو کہنے لگا اب تو آپ کا نمک کھا لیا ہے، اصلہ نال یہ نیکی کریے تے نسلہ تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ جو کسی ایک جگہ جا کے کبھی لنگر کھا لیتا ہے نا وہ بس پھر اس کا ہو جاتا ہے، پر شرط یہ ہے کہ اصلہ نال یہ نیکی کریے، پھر وہ نسلہ تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ تو میرے بھائی کہتے وہ کہنے لگا میں مانوں گا، تو میں نے کہا اس سے کہ بیٹے روٹی کھا لو، دوپہر کا کھانا پک گیا ہے۔ کہنے لگا نہیں شکریہ۔ میں نے پھر کہا تو نہیں شکریہ، تیسری دفعہ کہا تو کہنے لگا چچا محسوس نہ کرنا، میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے سے نفلی روزہ۔ فرماتے میرے وجود پر نا بجلیاں دوڑ گئیں۔ میں نے کہا پتر اس طرح کر، اب تو کیا کرے گا شام تک؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں، جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں نا پھر باقی ٹائم مسجد میں بیٹھ کر یا قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں یا اپنے کریم رسول پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں۔ وہ ختم ہو گئی۔ اب میرے رب رسول کے جو حقوق ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں۔ یارو کچھ وقت بچایا کرو، دنیا داروں سے چھپ کے نا، چہرے پر پردہ ڈال کے، برقع اوڑھ کے کچھ وقت بچایا کرو، جو رب کا ہو، رب کے رسول کا۔ مجھے لگا جی ختم ہو گیا، میں نے 3 دینار کما لیے، اب میں نا اکیلا بیٹھوں گا، قرآن پڑھوں گا، اپنے محبوب پر سلام پڑھوں گا۔ کہتے میں نے کہا پھر افطاری کر لو۔ کہنے لگا چاچا کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، مسجد کا رستہ بتا دو، میں شام کو لوٹوں گا۔ کہتے میں اسے مسجد چھوڑ آیا، پھر وہ رات میرے گھر میں آیا، افطار کی۔ میں نے اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا تو ذرا دور تھا، میں نے کہا یہیں قیام کر لو۔ کہتے اس کو میں نے ڈرائنگ روم میں سلا دیا۔ 20 سال سے بیٹی معذور تھی، نہ کوئی حکیم نہ کوئی طبیب کوئی نہ چھوڑا تھا کہ اس کو شفا نہیں ہوتی تھی۔ کہتے بچی کو کھانا کھلانے گئے میں اور میاں بیوی، تو اس کو میاں بیوی ہم دونوں نے سنایا کہ آج بڑا نیک بچہ ہمارا مہمان ہے، بڑا نیک، بڑا پرہیزگار ہے۔ تو کہتے کھانا کھلا کے ہم لوٹ آئے، آدھی رات کا وقت ہوا تو ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، پریشان ہو کے اٹھے، کون ہے؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ کھولنا، اور پریشان، پتر خیر ہے؟ کہتے ہیں دروازہ کھولنا تو بچی کی ٹانگیں بالکل ٹھیک ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی ہے کبھی دوڑ کے ادھر آتی ہے۔ تو کہا بیٹے یہ کیا ہوا؟ تو کہا ابا جی آپ نے کہا تھا نا کہ آج نیک آدمی ہمارا مہمان ہے، تو میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفائی عطا کر دے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو میں نے اس وسیلے سے دعا مانگی ہے، تو ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے، میری ٹانگوں میں حرارت پیدا ہوئی۔ کہتے ہم دوڑ کے گئے اور جا کے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، بستر خالی تھا، ایک خط چھوڑ گیا۔ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، میری حقیقت کھل گئی ہے، لیکن اگر مجھ سے پیار ہوا ہے تو میرے پیچھے نہ بھاگنا، خدا کی بارگاہ میں جھک جانا اور محمد عربی کے غلام بن جانا۔ وہ آج کل تو رویہ ہے، پیر کئی طواف کرا لو تو پیر راضی ہو جاتا ہے، ورنہ وہ لوگ کرامت اپنی دکھاتے تھے، بیعت اپنی کراتے تھے، پر جھکاتے اللہ رسول کی بارگاہ میں۔
وہ تو اللہ رسول کی بارگاہ تک لے جانے کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے. یہاں معیار نہیں. ہاں محبت شیخ، عقیدت شیخ حکم ہے، یہ معیار ہے، لیکن عقیدت اور محبت شیخ کا مطلب یہ ہے کہ جب عشق کے ساتھ آپ مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو اس کے منہ سے جب لفظ نکلے تو ڈائریکٹ اللہ رسول کی بارگاہ میں لے. اس نے رب رسول کی بات بتلائی. کہتے ہیں بس جی مجھے تو وہ ایک مزدور تھا رزق حلال کھانے والا، مجھے تو وہی توبہ کرا گیا. تو توبہ کریں، اپنے رزق پر پابندی لگائیں، تھوڑا سا نا چیک کریں کہاں سے آتا ہے، تھوڑی غور کریں. یہ جو معیار ہے نا ہمارا کہ آنا چاہیے جدھر سے مرضی آئے. اب تو بیویاں گھروں میں خوفناک جملہ بولنے لگی ہیں، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ نے کہاں سے لانا ہے، لائیے، مجھے نہیں خبر. نا 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 نا، یہ تیرے بچوں نے کھانا ہے نا. اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا، جو گوشت جو وجود حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کہ پلا حرام سے. اور اس کے لیے نا ہمیں پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے.